بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں یہ سورہ نمبر 71 ہے، 71، اور اس کے بعد کل ہمیں اس کی جوڑا سورہ الجن پڑھنی ہے، جو سورہ نمبر 72 ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو، قریش کے لوگوں کو خبردار کیا ہے، اگر اپنا رویہ درست نہیں کریں گے تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے سورہ نوح میں اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعوت تاریخ کا وہ حصہ بیان کیا کہ جو اس پیغام کو پہنچانے سے ریلیونٹ تھا، اور سورہ جن میں اللہ نے جنوں کے ایک گروہ کی شہادت پیش کی کہ انہوں نے بات سن لی، دعوت کو قبول کیا قرآن کی، اور ایک دوسرے کو دعوت دینی شروع کر دی۔ اس پہلو سے اللہ نے قریش کے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ تم کتنے بد نصیب ہو کہ تمہارے تو اپنے ساتھی کی طرف کے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے اور تم ان کی ناقدری کر رہے ہو، جبکہ ایک غیر متعلق مخلوق جنات نے اس قرآن کو سنا اور وہ ایمان لے آیا۔ سو یہ دونوں مل کے گویا کہ ہم نے پیچھے جو سورہ معارج میں یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قسم کے طور پر پیش کی کہ میں قسم کھاتا ہوں اس کی کہ ما تبصرون، اس کو کہ جس کو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور اس کی قسم بھی کھاتا ہوں کہ جس کو تم نہیں دیکھتے۔ سو سورہ نوح ہے کہ جو ما تبصرون ہے، یعنی جس کو تم دیکھ سکتے ہو۔ نوح علیہ السلام کی دعوت یہ وہ دعوت ہے کہ جو انسانوں میں سے بعض نے دیکھی۔ معاف کیجیے کہ سورہ حاقہ میں یہ بات بیان ہوئی ہے، آیت نمبر 38 اور 39 میں، کہ میں قسم کھاتا ہوں، میں گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں اس کی بھی کہ جس کو تم دیکھ سکتے ہو، اور اس کی بھی کہ جس کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو دیکھ سکتے ہو یہ نوح علیہ السلام کی داستان ہے، اور نہیں دیکھ سکتے یہ جنات کا وہ تجربہ ہے کہ جس کو کہ قرآن مجید نے پیش کیا ہے۔ تو پہلے ہم پڑھتے ہیں ما تبصرون، جس کو تم دیکھ سکتے ہو، یعنی نوح علیہ السلام کی داستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف اس پیغام کے ساتھ کہ تم خبردار کرو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ اگر اس نے کسی قوم کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا ہے تو اس عذاب سے پہلے وہ ان پر اپنے رسول کو بھیجتا ہے کہ وہ ان کو خبردار کرے، ان کے سامنے بات اس حد تک واضح کر دیں کہ پھر قوم کے لیے انکار کرنے کی کوئی وجہ باقی نہ رہے۔ تو یہی معاملہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک خبردار کرنے والا ہوں، کھلا کھلا، یعنی میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، اور جس انداز میں میں تمہیں وارن کر رہا ہوں یہ بالکل کلیئر ہے، بالکل کھلا ہے۔ اللہ کے رسول نذیر مبین ہوتے تھے، یعنی ان کا وارن کرنا ایسا ہوتا تھا کہ اس کے بارے میں کوئی بھی حق پسند انسان، کوئی بھی دیانتدار انسان، ٹروتھ سیکنگ انسان انکار نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شخصیت ایسی ہوتی تھی، وہ
سچے ترین انسان ہوتے تھے. ان کی شرافت ان کے چہرے، ان کی شخصیت سے جھلک رہی ہوتی تھی. وہ جن حالات میں آتے تھے ان حالات میں جو واقعات، جو لوگوں کے تجربات ہوتے، وہ بھی ان کو یہی بتاتے. اور بعد میں آنے والے پیغمبروں کے لیے تو اللہ نے یہ بھی اہتمام کیا کہ ان کے آنے سے پہلے لوگوں کو اطلاع کر دی کہ وہ آنے والے ہیں. تو گویا کہ جب اللہ کے رسول آ کے اپنی قوم کو وارن کرتے تو ان کا وارن کرنا اتنا کلیئر، اتنا آبویس ہوتا کہ اس کو کوئی سچا، کوئی دیانتدار انسان جو سچائی کو جاننا چاہتا ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ یہی بات نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھی کہ اے قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کرنے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. میں یہ دعوت لے کر آیا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. یہی دنیا میں پیغمبر دعوت دینے کے بعد لوگوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، یہ اس کا بنایا ہوا گھر ہے جس میں تم کو وقتی طور پر رہنے، فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جا رہا ہے. یہ اس کا حق ہے کہ تم اس کے آگے جھکو، اس کی عبادت کرو، اپنی کم مائیگی، اپنے ولنریبل ہونے کا اقرار کرو اور اس کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو. تو یہی وہ بات ہے کہ جو نوح علیہ السلام نے بھی کہی، واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کرو. یعنی اس کو حاضر مانتے ہوئے، موجود مانتے ہوئے اس کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہو، اس کا تقوی اختیار کرو. یعنی اس نے جو حدود بتائی ہیں ان حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارو. کیوں؟ اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ وہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور تمہیں اس کو جواب دینا. یہی وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنے کے پیچھے بھی اصل حکمت بتائی. روزہ رکھنے کا ٹارگٹ، کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم حدود آشنا بن جاؤ. یعنی صبح و شام اللہ کی خاطر جب تم بھوکے پیاسے رہو گے اور کمزوری برداشت کرو گے اور اس کو انڈیور کرو گے، تو اس کے بعد تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ تم یہ طے کرو کہ میں کسی صورت بھی اللہ کے حدود سے باہر نہیں نکلوں. تو یہی تقوی ہے، یہی دعوت دینے کے لیے اللہ کے پیغمبر آتے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. یعنی میں تمہیں اس دعوت کے مطابق جو رویہ ہونا چاہیے اس کا نمونہ پیش کر رہا ہوں. تو میں تم کو اس بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ تم میری بات مانو اور اس کو مانتے ہوئے اس راستے کو اختیار کرو. یغفر لکم من ذنوبکم. میں بھی اس کو آف کروں. یغفر لکم من ذنوبکم، وہ معاف کر دے گا تمہارے گناہوں میں سے. یعنی تم جب یہ رویہ اختیار کرو گے تو تمہارے گناہوں میں سے معاف کر دے گا. کون سے؟ جو گزر چکے. یعنی جب تم یہ رویہ اختیار کرو گے تو ماضی میں جو کچھ تم نے کیا اللہ ان کو معاف کر دے گا. مستقبل کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں. ایک آدمی اللہ کی دین کی دعوت کو سمجھ کے اس کو مخلصانہ طریقے سے قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قبولیت کے نتیجے میں اس کے گناہ بخش دیتا ہے. کون سے؟ جو ماضی میں ہوئے. ظاہر ہے کہ ایمان لانے کے نتیجے میں، اسلام کو قبول کرنے کے نتیجے میں اب انسان ایک نئی آزمائش میں پڑتا ہے. ایک نیا امتحان ہے کہ
کہ جس سے وہ دوچار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم یہ رویہ اختیار کرو گے تو اس کے نتیجے میں وہ تمہارے گناہوں کو کہ جو ماضی میں تم نے کیے ان کو بخش دے گا، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک مقرر مدت تک کے لیے مہلت دے گا، یعنی تم سے عذاب ٹل جائے گا۔ تم نے اگر صحیح رویہ اختیار کیا، میری دعوت کو قبول کر لیا، تو وہ عذاب کے جو اس قوم پر آتا ہے کہ جو قوم رسولوں کا انکار کر دیتی ہے، وہ عذاب تم سے ٹل جائے گا اور وہ تمہیں ایک مدت تک کے لیے موقع دے گا، تمہاری زندگی کا فیصلہ مؤخر کر دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، یقیناً اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت اذا جاء، جب وہ آ جاتا ہے، لا یؤخر، تو اسے پھر مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ ان اجل اللہ اذا جاء، اور اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب وہ آ جاتا ہے، آپ کائنڈلی پلیز، تھینک یو، جب آ جاتا ہے تو وہ ٹالا نہیں جا سکتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ عام حالات میں ذاتی اور اجتماعی طور پر ایک مہلت دیتا ہے۔ وہ مہلت انسان کو ملتی ہے کہ وہ عمل کرے، وہ زندگی کی آزمائش سے گزرے اور اس میں جو کچھ وہ پرفارم کر سکتا ہے پرفارم کرے۔ جب اس میں اس کا معاملہ اختتام کو پہنچتا ہے تو پھر وہ بھی کوئی نہیں ٹال سکتا۔ وہ اختتام جب آئے گا تو پھر کوئی اس خاتمے کو مزید آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یہ بات انسانوں کے لیے انڈیویجولی بھی ٹھیک ہے، یہ بات انسانوں کے اجتماع کے لیے، قوموں کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ اللہ نے قوموں کے معاملے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی بحیثیت قوم زندہ رہیں گے جب تک کہ ان کا بھی فیصلہ نہ آ جائے۔ وہ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے علوم کو جب بالکل ضائع کر دیتے ہیں تو اللہ قوموں کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ تو دنیا میں ایک تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اس قوم پر کہ جو اللہ کے رسول کا انکار کر دے، وہ تو عذاب کی صورت میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان ہے، عام انسان، انفرادی حیثیت سے اس کی زندگی میں اللہ نے جو مہلت رکھی ہے وہ اس مہلت کو اویل کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اسی طرح سے قوموں کا معاملہ ہے، قوم بحیثیت قوم بھی زندہ رہتی ہے جب تک کہ اللہ کا فیصلہ ہو۔ جب اس کا فیصلہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر یعنی اس کے بارے میں پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد قوم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہوگا اس دنیا کا بھی۔ دنیا بھی کچھ عرصے کے لیے اللہ نے بنائی ہے اور اس کے بعد جب بحیثیت مجموعی اللہ کے ہاں یہ طے ہو جائے گا کہ بہت ہو گئی، انف از انف، تو اس کے بعد وہ دنیا کو بھی ختم کر دے گا۔ تو اس دنیا کی زندگی میں کوئی بھی کیس ہو، افراد کا ہو، قوم کا ہو، پوری دنیا کا ہو، ایک ہی کیس ہے کہ یہاں جو آیا ہے اس کے آنے کے بعد یہ طے ہے کہ اس کا ایک وقت جانے کے لیے مقرر ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹالا نہیں جا سکتا۔ لو کنتم تعلمون، اے کاش کہ تم اس بات کو سمجھتے، اے کاش کہ تم اس کو اپریشیٹ کرتے تو تم یہ حرکتیں نہ کرتے جو تم اس وقت کر رہے ہو، کہ تم انکار کر رہے ہو اور بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعوت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دیتے رہے اور 1-2 سال نہیں بلکہ لگ بھگ 900-950 سال تک دیتے رہے، لیکن قوم نے ماننے کے لیے آمادگی کا اظہار نہیں کیا۔
وہ تیار نہیں ہوئے۔ اتنے طویل عرصے تک اتنے عظیم انسان نے اپنی قوم کے سامنے بڑی دردمندی کے ساتھ اس دعوت کو پیش کیا، مگر قوم نے انکار کر دیا۔ تو فرمایا پھر کہ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی صبح و شام، لیلا و نہارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میری پکار نے ان میں مزید فرار ہی میں اضافہ کیا، یعنی وہ اور زیادہ ہی دور ہوتے گئے، بھاگتے گئے۔ یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ انسان بات کو بعض اوقات سنتا ہے، سننے کے بعد وہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ اس سے چڑ جاتا ہے، وہ اپنے سمجھ کے دروازے بند کر دیتا ہے، کان بند کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جب کبھی بھی اس کے سامنے وہ بات آئے تو پھر وہ بات بجائے اس کے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کے فہم میں کوئی اضافہ کرے، وہ اور دوری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا کھیل ایٹیچیوڈ کا ہے، آمادگی کا ہے۔ انسان کے اندر اگر آمادگی ہے تو وہ بات کو سنے گا اور سننے کے بعد سمجھے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، بعض چیزیں سمجھنے میں دیر بھی لگ سکتی ہیں، لیکن ایک رویہ، ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے سمجھنے کا۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ لازماً نکلتا ہے کہ انسان اس بات سے، دعوت سے چڑ جاتا ہے کہ جو اس کو اسی کی بھلائی کی طرف پکار رہی ہو۔ تو فرمایا کہ فلم یزدہم دعائی، اپنے رب سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ نہیں اضافہ کیا ان میں میری دعوت نے، میرے پکارنے نے، سوائے فرار کا، زیادہ دور جانے کا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور میں نے جب جب ان کو دعوت دی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کو معاف کر دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو ڈال دیا، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور انہوں نے اپنے اوپر کپڑے یعنی چادریں لپیٹ لی، وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے ضد کی اور بہت غرور کیا، تکبر میں بہت آگے بڑھ گئے۔ یہ بتایا نوح علیہ السلام نے اپنی اس دعا میں کہ انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو جو دعوت دی، وہ دعوت کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ جب جب میں نے ان کو دعوت دی کہ اے خدایا تو ان کو معاف کر دے۔ یہ بڑا ایک خوبصورت انداز ہے اس بات کو بیان کرنے کا کہ اصل میں پیغمبر کہتے کیا ہے؟ پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، آؤ میں تم کو بتاؤں وہ راستہ، وہ طریقہ جس سے تمہارا رب تمہیں معاف کر دے۔ آؤ میں تمہیں تمہارے رب کی معافی دلواؤں، وہ تمہیں معاف کر رہا ہے۔ میں تمہیں وہ راستہ دکھا رہا ہوں کہ جس راستے کو اگر تم نے اختیار کر لیا تو تمہارا رب، تمہارا مالک، تمہاری تمام کوتاہیوں کے باوجود تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ کہ تم مجھ سے معافی مانگ لو۔ تو تم اگر معافی مانگو گے تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس کی دعوت حد درجے ہمدردی کے ساتھ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے تمہارا رب تمہیں معاف کر دے۔ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں نے دعوت دی ان کو کہ اے رب تو انہیں معاف کر دے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کی قدر کرتے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور انہوں نے اپنی چادروں کو اپنے گرد لپیٹ لیا، وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے ضد کی اور خوب گھمنڈ غرور کیا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ مانتے، وہ ضد میں مبتلا ہو گئے اور وہ بات کو سمجھنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوئے۔ انہوں نے گویا کہ یہ ٹھان لی کہ ہم ان کی بات نہیں سنیں گے۔ یہ بعض اوقات پرسنالٹی کو نہ ماننے کا بھی نتیجہ ہوتا ہے۔
اور یہاں بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ تکبر کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کی بات نہیں سن سکتا، کسی وجہ سے ضد میں آ جاتا ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں اپنی صلاحیت میں، اپنے پس منظر میں، اپنے خاندان میں اس سے سپیریئر ہوں، اور پھر اس کے بعد انسان کے سامنے ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ جو اس کو بات سننے سے محروم کر دیتی ہے، آدمی بے بس ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ اب پاسبل نہیں ہے۔ یہی وہ چیز تھی کہ جو قریش مکہ میں پیدا ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آپ ظاہر ہے کہ قریش ہی میں سے تھے اور اس خاندان میں سے تھے کہ جو بہت عزت احترام والا تھا، لیکن چونکہ آپ پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے اور یہ لوگ سردار تھے، آپ کی معاشی طور پر، مادی طور پر وہ حیثیت نہیں تھی، تو انہوں نے اس وجہ سے گھمنڈ کیا اور بات کو سننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ بات سنتے اور ان کو سمجھ میں نہ آتی؟ یہی حال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل صدیوں سے اس گھمنڈ میں مبتلا تھے کہ وہ بنی اسماعیل سے سپیریئر ہیں۔ بنی اسماعیلیوں کو وہ امی کہتے تھے، ان پڑھ کہتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے معاملے میں انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا ہوا تھا کہ وہ تو گویا کہ گھٹیا ہیں ان سے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں انہوں نے مشہور کر دیا کہ یہ تم ابراہیم علیہ السلام کی لونڈی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیغام ان کے لیے پیش کیا گیا ان کی جانب سے، محروم ہو گئے۔ تو یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اسی طرح کا معاملہ تھا کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جب میں نے ان کو دعوت دی کہ اے خدایا تو ان کو معاف کر دے، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنی چادریں اپنے گرد لپیٹ لیں اور انہوں نے ضد کی اور بہت تکبر گھمنڈ کیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو دعوت دی کھلم کھلا۔ یعنی ایک تو تھی دعوت پہلے لوگوں کو انفرادی طور پر، پھر اب اس کے بعد انذار عام، سب لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی گئی۔ یہی مراحل ہوتے ہیں اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کی، انذار عام۔ تو یہ انذار عام کی طرف آ گئے کہ میں نے کھلم کھلا ان کو دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے ان کو اعلانیہ پکارا اور چپکے بھی سمجھایا۔ یعنی جو پاسبل امکانات تھے، جو ایک اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے دائی کا ہونا چاہیے طریقہ کہ بھائی لوگ جمع ہوئے میں ہیں اور کوئی موقع ہے تو اس وقت بتا دو، اور اگر کچھ لوگ انفرادی طور پر بات سمجھنے کا امکان رکھتے ہیں تو ان سے الگ سے جا کے ملو۔ تو انہوں نے ہر طریقہ اختیار کیا، ان کو اعلانیہ بھی سمجھایا اور ان کو الگ سے بھی چپکے بھی ان سے بات کی۔ بات کیا کی؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو۔ یعنی یہ جو تم نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے، ظاہر ہے ان کے ہاں اخلاقی گراوٹ تھی، برائیاں تھیں، جھوٹ تھا، دغا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی تھی، جو انسانی اخلاق کی برائیاں ہیں وہ ان کے اندر موجود تھیں۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ تم اللہ سے معافی مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یعنی تمہیں بس اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے، تم نے بس اس عزم کا اظہار کرنا ہے کہ تم آئندہ یہ غلطی نہیں کرو گے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تمہارے لیے یہ راستہ بہت آسان ہے۔ اور مزید یہ بھی کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ مدد کرے گا تمہاری مال سے اور بیٹوں سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے بنائے گا باغات۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ جاری کرے گا، بہا دے گا تمہارے لیے نہریں۔ اس میں ایک بات تو یہ بیان کی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب یہ دعوت دی کہ تم میری بات مان لو اور تم اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، تو ایک تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ساتھ ہی یہ بھی ہوگا کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے معاشی فراوانی، اکنامک پروگریس، پراسپیرٹی کا بھی ایک دور آئے گا۔ یہ وعدہ
ایک انڈیویجول سے تو نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ تم اگر نماز پڑھو گے تو تمہارے بارے نیارے ہو جائیں، تمہارا بینک بیلنس بڑھنا شروع ہو جائے گا، یہ ان فرد سے نہیں ہے۔ ایک انڈیویجول کے ساتھ آزمائش ڈفرینٹ ہوتی ہو بھی سکتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، اور یہ بھی امکان ہے کہ کنورس ہونا شروع ہو جائے۔ سو دیر از نو گارنٹی فار این انڈیویجول۔ لیکن اگر ایک سوسائٹی بحیثیت سوسائٹی اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ وعدہ یہاں بھی نوح علیہ السلام نے اس طرح سے بیان کیا کہ اگر تم نے اپنے گناہوں پر معافی مانگ لی تو آسمان سے موسلادھار بارش ہوگی، تمہاری وہ مدد کرے گا مال سے اور بیٹوں سے۔ یہ بیٹوں کا ذکر اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب پرابلم نمبر 1، پرائرٹی نمبر 1 سیکیورٹی ہوتی تھی۔ آپ ایسی سوسائٹی میں رہتے تھے کہ جس میں دائیں بائیں لوگ آپ پر حملہ آور ہو سکتے، درندے بھی حملہ آور ہو سکتے، تو اس لیے سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے ان کی بڑی خواہش ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ بیٹے ہوں جن کے ساتھ ہم اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ہمارا ایک بڑا جتھا گروہ ہے اور ہم سیکیور ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور یہ وعدہ کیا کہ تمہارے لیے اس توبہ کے نتیجے میں باغات ہوں گے اور نہریں جاری ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بندوبست کر دے گا اور تم اس دنیا میں خوش رہو گے، تمہارے لیے معاشی ترقی ہے کہ جو وہ طے کر لے گا۔ یہی بات ہے جو اللہ نے مثال کے طور پر اہل کتاب کو کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں۔ سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر وہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتاب، اگر یہ تورات اور انجیل اور جو ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے اترا ہے یعنی قرآن، اس پر وہ عمل کرتے، اس کو وہ نافذ کرتے، تو وہ اپنے سروں کے اوپر سے بھی اور اپنے پیروں کے نیچے سے بھی کھاتے، یعنی ان کو اللہ کی طرف سے ان کی معیشت میں برکتیں حاصل ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایک تو وہ فیکٹر ہوتا ہے کہ جو آپ کی اپنی محنت اور پلاننگ کا نتیجہ ہوتا ہے، اور ایک پھر اللہ کی طرف سے اضافی مہربانی ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں اگر فیصلہ یہ ہو کہ تمام تر کوششوں کے باوجود کچھ حاصل نہیں ہوگا تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ دروازے کھول دے تو پھر اس کی جانب سے فیصلہ اگر آ جائے تو معاشی ترقی کو اور خوشحالی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ اللہ نے قوموں کے ساتھ فیصلہ کیا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ ہم بھی اگر ٹھیک ہو جائیں، بحیثیت قوم اپنے اخلاق سنوار لیں، تو چونکہ ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کے پیروکار ہیں، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ پھر اس دنیا میں بھی وہ خوشحالی فراوانی دے گا۔ فرمایا کہ وہ ایسا کرے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار شان کی توقع نہیں رکھتے؟ یعنی تم یہ کیسے سوچتے ہو کہ آخرت قیامت حساب کتاب نہیں ہوگا؟ تم یہ کیسے گمان کرتے ہو کہ اللہ اس دنیا میں لوگوں کی زیادتیوں کو دیکھے گا اور ٹال دے گا؟ وہ یہ دیکھے گا کہ اس کے بندے ستائے جا رہے ہیں اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ جو اس کی شان ہے، اس کی غیرت، اس کی عظمت، اس کا ظہور نہیں ہوگا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت کا آنا لازم ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ اگر قیامت نہیں آئے گی، اگر انسانوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے معاملے میں بے حس ہے، اسے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ کون ظلم زیادتی کرتا ہے اور کون ظلم کو سہتا ہے اور مظلوم ہو کے زندگی گزارتا ہے، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، یہ اللہ کی شان کے خلاف، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپیل کی ان کو، کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم اللہ کی کسی شان کی توقع نہیں رکھتے؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تو تمہیں پیدا کیا ہے
مختلف مراحل سے، یعنی جس طرح تم اس دنیا میں آئے ہو تم جانتے ہو کہ تم مختلف مراحل طے کر کے آئے ہو، تو جس نے تم کو ان مراحل سے گزار کے ایک انسان بنایا، تم اس کے بارے میں یہ کیسے خیال کرتے ہو کہ جب تم مر جاؤ گے تو دوبارہ نہیں اٹھائے جا سکو گے؟ کیا بیوقوفی کی بات ہے بھائی! جس نے تمہیں تمہاری پہلی تخلیق میں ایسے غیر معمولی انداز میں مختلف سٹیجز سے گزار کے اب تمہیں ایک جیتا جاگتا انسان بنایا ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہوگا کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم اپنی قبروں میں ہوگے کہ وہ تمہیں دوبارہ اٹھا دیں؟ تو یہ کوئی بات سمجھنے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے 7 آسمان بنائے ایک کے بعد ایک، یعنی تہ بر تہ؟ وجعل القمر فیہن نورا، اور اس نے بنایا چاند اس میں روشن، وجعل الشمس سراجا، اور اس نے سورج کو چراغ بنایا۔ یعنی اس نے تمہاری تخلیق کی، اور تمہاری تخلیق کرنے کے بعد تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے آسمان بنائے، اس نے سورج بنایا، اس نے چاند بنایا، جو جو تمہاری ضرورتیں تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس نے بندوبست کیا۔ وہ اتنا زبردست ہے، طاقتور ہے، غالب ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم یہ خیال کرو کہ وہ لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اصل میں قصہ یہ ہے کہ لوگ جب ماننا نہیں چاہتے تو پھر وہ فضول قسم کے بہانے تراشتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے سوالات ایسے کرتے ہیں کہ جو بالکل بیکار اور irrelevant باتیں ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ نہ ماننے کے لیے پھر آدمی کو کوئی سہارا تو چاہیے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے لیے اس طرح کے معاملات کو پورا کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تو تمہیں اگایا زمین سے جیسے کہ اگایا جاتا ہے، یعنی بڑے اہتمام کے ساتھ۔ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا، پھر وہ تمہیں اس میں دوبارہ لوٹاتا ہے۔ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور پھر وہ تم کو ایک مرتبہ پھر نکال دے۔ یعنی یہ بات جان لو کہ یہ جو زمین ہے نا، اس میں تم ہر سال یہ دیکھتے ہو کہ فصل اگتی ہے اور اگنے کے بعد کٹتی ہے اور زمین پھر سوکھ جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر بہار آتی ہے، بارش برستی ہے، فصل اگتی ہے۔ تو گویا کہ ہر سال ہی، ہر سیزن تم موت اور موت کے بعد زندگی کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ یہی بائی دا وے تمہارا معاملہ بھی ہے۔ اس نے تم کو اگایا زمین سے جیسے پودے اگتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ظاہر ہے کہ وہ بات ہے کہ جس کو یہاں تو بس ایک اشارے میں بیان کر دیا، لیکن قرآن مجید نے اس بات کو ایک اور جگہ پر تفصیل سے بیان کیا نسبتاً، اور یہ بتایا کہ انسان اس دنیا میں جیسے آیا ہے، وہ جن مراحل سے گزرا ہے، وہ مراحل اپنی پہلی سٹیج میں ایسے تھے، ثنا کل شیء خلقا، وہ ذات کے جس نے پیدا کیا ہر چیز کو بہترین طریقے سے۔ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور اس نے انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا۔ وہ ہم کہتے ہیں نا جی کہ انسان مٹی سے بنا ہے، تو وہ کون سے والا انسان مٹی سے بنا ہے؟ یہ نہیں، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا آغاز، انسان یعنی انسان سے وہ پہلے والی مخلوق کے جو بعد میں کسی سٹیج میں انسان بنی، اس کا آغاز اس نے مٹی سے کیا۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس نے جاری کر دی اس کی نسل پانی کی ایک حقیر بوند سے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک عرصے تک اس مٹی سے، اس کو قرآن نے اور جگہ اشاروں میں بتایا
ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی، یعنی سمندروں کے کنارے وہ جو گارا ہوتا ہے جس میں سے کچھ بو آتی ہے، اس کا کچھ ایسا پروسیس بنایا کہ جس میں سے انسان، یعنی انسان سے پہلے کی مخلوق نکلتی تھی. پھر اس کے بعد اس نے انہی کی نیکسٹ فیز میں ایک اور سلسلہ جاری کیا کہ وہ اس طرح سے پروکریٹ ہونے لگے جیسے اب ہم ہوتے ہیں، کہ پانی کی ایک حقیر بوند سے اس نے اس کو بنایا، اس کا سلسلہ جاری کیا. ثم سواہ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس نے اس کا تصفیہ کیا. تصفیہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ فنیشنگ ٹچز دیے، اس کے اندر ریفائنمنٹ پیدا کی، وہ ریفائنڈ ہوا، یعنی پہلے کروڈ تھا پھر وہ بہتر ہوا، اس نے اس کا تصفیہ کیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے تمہیں سننے، سوچنے، سمجھنے کی صلاحیت دی. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے کہ جو تم شکر کرتے ہو. یعنی اس سے پہلے اس نے کہا کہ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اس نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور پھر اس نے تمہارے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کی. یہ جو آیات ہیں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 سے 9، اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ جس کا ایک پہلا حصہ ہے کہ جس کو اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا کہ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، انسانوں اللہ نے تم کو اگایا زمین سے بڑے اہتمام کے ساتھ. یعنی یہ پہلی سٹیج کا ذکر کیا. ظاہر ہے ہم سے پہلے جو آئے اگر وہ اس طرح سے آتے تھے تو وہی ہماری آنے کا پیش خیمہ بنے. ہم سے پہلے وہ آئے، وہ آتے تھے، اس کے بعد پھر وہی مخلوق آگے بڑھی، ایک دوسرا سلسلہ شروع ہوا، پھر اللہ نے تصفیہ کیا، یعنی فزیکلی ہم کو ریفائن کیا، پھر اس نے ہمارے اندر یعنی آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی اور سننے، سمجھنے کی، غور کرنے کی صلاحیت دی. اس کے باوجود بہت سے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی ساری مہربانی کے بعد جو کچھ اس نے کی شکر نہیں کرتے. بہت تھوڑا ہے کہ جو شکر کرتے. فرمایا کہ اس نے تمہیں اگایا زمین سے اہتمام کے ساتھ، ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ اس کو تمہیں دوبارہ اس میں لوٹا دیتا ہے، ثم یخرجکم اخراجا، پھر وہ تم کو ایک مرتبہ پھر نکالے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے پودوں کا معاملہ ہے بھائی ویسا ہی تمہارا معاملہ بھی ہے، تم بھی اسی طرح سے نکلے ہو، ذرا تمہارا پیدا ہونے کا طریقہ مختلف ہو گیا مقصد مصلحت کے تحت، ورنہ جیسے پودے دوبارہ اگتے ہیں تم بھی دوبارہ اگ جاؤ گے، وہ خدا تعالیٰ کو پرابلم نہیں ہوگی. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے ایک بچھونے کی طرح بنا دیا، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کے راستوں میں چلتے رہو، کھلے راستوں، یعنی اس کے اندر جو پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے اندر جو وادیاں ہیں، اس کے کھلے راستوں میں تم چلتے رہو. یعنی تمہارے لیے اس دنیا کو سازگار بنا دیا، تمہارے لیے اس میں چلنا پھرنا ممکن بنا دیا. یہ زندگی، یہ دنیا اس نے تمہارے لیے بنائی ہے تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہ جانو کہ یہ زندگی عارضی ہے اور تمہیں اس کی طرف لوٹنا ہے اور اس کو جواب دینا ہے. قال نوح رب انہم عصونی، فرمایا نوح نے، دعا کی نوح نے، اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی. واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور اس کی پیروی کی، اس کی بات مانی کہ جس کے مال اور جس کی اولاد نے اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا سوائے نقصان کے. یعنی اے اللہ میں نے ان کو ہر طرح سے بات سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، اور بات مانی ان بیکار قسم کے لوگوں کی، گمراہ لوگوں کی کہ جن کے مال اور جن کی اولاد نے اس دنیا میں ان کے لیے نقصان ہی میں اضافہ کیا. یعنی وہ اسی میں پھنسے رہے، وہ اسی کو اپنا مقصد بنائے رکھے رہے اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے. میری بات کو سننے کی جگہ انہوں نے ان کی بات کو پسند کیا. ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی ایک کو اپنا رہنما نہیں مانتے تو کسی دوسرے کی بات مانیں گے. تو انہوں نے نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح کی بات کو نہیں مانا
بلکہ ایسے لپاٹی قسم کے لیڈرز کی بات مانی کہ جو خود بھی گمراہ تھے اور انہوں نے ان کو بھی گمراہ کیا۔ فرمایا وہ مکرو مکرن کو بارہ، اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی۔ یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، ہرانے کے لیے لوگ چالیں چلتے ہیں، لوگ سازشیں کرتے ہیں، ایسی ایسی پلاننگز کرتے ہیں کہ جو آدمی سوچ نہیں سکتا۔ یعنی آدمی کا اگر ذہن نیگیٹو ہو جائے، آدمی اگر مکار ہو جائے، مکار، تو اس کے بعد اللہ اللہ، انسان کی عقل بڑی زرخیز ہے۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ۔ آپ دیکھیں گے کہ آدمی آپ کے سامنے آ کے ایک بات کر رہا ہے اور بہت ادب اور مسکرا کے، بٹ ہی ڈزنٹ مین اٹ، جسٹ بلفنگ یو۔ سو یہ دنیا میں جب لوگ اس کو اپنا نصب العین بنا لیں کہ اللہ کی دی ہوئی عقل کو وہ استعمال کریں اس مقصد کے لیے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دیں اور سکیمز بنائیں، پلاٹس بنائیں تاکہ وہ دوسروں کو ڈاج کریں، تو پھر اس دنیا میں تو ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے لوگوں کو آزادی دی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی اس دعا میں یہ بھی شکوہ کیا کہ وہ مکرو مکرن کو بارہ، انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی۔ ان چالوں میں سے ایک چال یہ بھی تھی، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہرگز اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور مت چھوڑنا ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، یعوق کو، نہ نصر کو۔ یہ ان کے بت تھے، یہ وہ بت تھے کہ جو کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں کچھ ان کے بزرگ تھے، انہوں نے بت بنائے اور پھر ان کو پوجنے لگے۔ اور ظاہر ہے کہ بتوں کے ساتھ جب کوئی تعلق ہو جائے یا غیر اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہو جائے، خاص طور پر اگر وہ کوئی بزرگ ہوں، تو پھر ان کے ساتھ قوم کے بڑے جذبات وابستہ ہوں۔ تو انہوں نے جو سازش کی نوح علیہ السلام کے خلاف، وہ سازش یہ تھی کہ نوح علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے تھے، صرف اللہ کو مانو، صرف اسی کو پکارو، وہ تمہاری دعائیں سنتا ہے، تم کس چکر میں پڑ گئے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کے اور نام لے رہے ہو اور ان سے تم مانگ رہے ہو، ان کے دن منا رہے ہو، ان کے بارے میں توقع رکھ رہے ہو کہ وہ تمہیں بچا کے لے جائیں گے، وہ تمہیں اولاد دیں گے، تمہارے کاروبار میں ترقی کریں گے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کو توحید کا سبق دیا۔ تو اس کے مقابلے میں جو لیڈرز تھے انہوں نے قوم کو کہا کہ دیکھو تو صحیح ہے، یہ تمہیں معلوم ہے کن کن سے چھڑوا رہے ہیں، ود سے، سوا سے، یغوث سے، یعوق سے، نصر سے۔ یہ نام آپ کے لیے اجنبی ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے نام لینا شروع کر دوں کچھ اور جو آج کل کی پاپولر اس طرح کی ہستیاں ہیں جن کو پکارا جاتا ہے، تو آپ کو بھی اندازہ ہو کہ تمہیں ان سے بھی، داتا صاحب سے بھی، 11ویں شریف والے سے بھی، ان سے بھی چھڑوا رہے ہیں۔ تم دیکھو اس شخص کو، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ تو آدمی کے اندر اچانک غیرت پیدا ہوگی، یار یہ واقعی بہت ہی خبیث آدمی ہے، تو اس سے تو بچنا چاہیے۔ یہ مکر تھا، یہ چال تھی۔ یعنی ان کو یہ معلوم تھا کہ قوم کے اندر ایک غیرت ہے، اس غیرت کے لیے انہوں نے نام لیے کہ دیکھو یہ ان کو نہ چھوڑنا، یہی تو تمہارے آباء و اجداد کا ورثہ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں، نئی بات تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم صرف ایک خدا کو پکارو۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ کیا ہمارے آباء و اجداد بیوقوف تھے؟ کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی؟ تو انہوں نے نام لیے۔ جب نام لیے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نام لینا ایک خاص فریب کے تحت ہو، یہ بڑا مکر ہوتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کو معلوم ہے کہ میں صرف ڈرامہ کر رہا ہوں، لیکن ڈرامے میں ایسی زبردست ایکٹنگ کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کے جذبات ابھار رہا ہوں، انگیخت کر رہا ہوں۔ یہ انہوں نے کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو نام ہیں یہ عربی نام۔ نوح علیہ السلام کی قوم بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس علاقے میں تھی اس میں یہ زبان یا اسی کی کچھ پرانی زبان رائج تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے بت، سیلاب آ گیا، قوم تباہ برباد ہو گئی، لیکن یہ بت زندہ رہے۔ زندہ رہے کا مطلب ان کا تصور، ظاہر بت تو دوبارہ بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ عربوں کے ہاں جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ پانچوں کے پانچوں نام موجود تھے۔ کسی نہ کسی قبیلے کا کوئی بت تھا جو ود تھا، کوئی سوا تھا، کوئی یغوث تھا، کوئی یعوق تھا، کوئی نصر تھا۔ سو یہ یہ دے سروائیوڈ آل تھرو دیز ٹائمز، اور وہ اس وقت تک موجود تھے۔ وقد اضلوا کثیرا، اور انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا۔
ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور تو ان ظالموں کی گمراہی میں اضافہ ہی کر۔ یعنی یہ نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کے زمانے کے بالکل اختتام میں آ کر ان لوگوں کے لیے یہ بد دعا کی۔ یہ ابتدا میں نہیں کی، یہ اختتام میں کی۔ یہ تمام پیغمبروں کے بارے میں ایسے ہی معلوم ہوتا ہے، جب اللہ کی طرف سے ان کو یہ آگاہی ہو جاتی ہے کہ یہ اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ جب ان پر عذاب اتارتا ہے، نازل کرتا ہے، تو یہ عذاب اصل میں پیغمبر کی بد دعا کے نتیجے میں آتا ہے۔ پیغمبر جیسی شفیق ہستی جب وہ اپنی قوم سے اس حد تک بیزار ہو جائیں، اس حد تک مایوس ہو جائیں کہ وہ یہ محسوس کریں کہ اب ان کے اندر کسی قسم کی اصلاح کی کوئی گنجائش، امکان موجود نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ نازل ہوتا ہے عذاب کی صورت میں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا، تو نہ اضافہ کر ان ظالموں میں سوائے گمراہی کے۔ ابھی نوح علیہ السلام کی بد دعا آپ دیکھیں گے کہ آگے جاری ہے، ابھی وہ ختم نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے درمیان میں ان کی بد دعا کے، ان کی دعا کے الفاظ کو روک کر کاٹ کے فرمایا مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ان گناہوں کے نتیجے میں اپنے وہ غرق کر دیے گئے، ڈبو دیے گئے، پھر وہ آگ میں ڈال دیے گئے۔ ڈبو دیے گئے، یہ تو اس دنیا میں واقعہ ہوا کہ ان کے اوپر سیلاب آیا اور وہ غرق کر دیے گئے۔ آگ میں ڈال دیے گئے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن میں اور جگہوں پر بھی ہوا ہے، یہ عربی زبان میں ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات فعل ارادہ فیصلہ فعل کے لیے آتا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ یہ آیا ہے کہ یہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، نہیں، ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، جو جاننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا گیا کہ وہ مما خطیاتہم، اپنی خطاؤں کے نتیجے میں، اپنے گناہوں کے نتیجے میں اغرقوا، وہ ڈبو دیے گئے، غرق کر دیے گئے، فادخلوا نارا، پھر وہ آگ میں ڈال دیے گئے، یعنی ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، پھر انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی مددگار کو اپنے لیے نہ پایا۔ سو یہ گویا کہ نوح علیہ السلام کی دعا بھی جاری ہے، اور اللہ نے اس دعا کے بیان کے دوران یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ جب اللہ کے پیغمبر دعا کرتے ہیں کسی ایسے موقع پر کہ جب دعا کا موقع آ جاتا ہے اور وہ بالکل مناسب الفاظ میں، بہترین الفاظ میں، پاکیزہ جذبات کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں، تو اس کے بعد دعا کے الفاظ کے نکلنے اور اللہ کی طرف سے دعا کے قبول ہونے میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا، دیر از نو گیپ۔ یہ اللہ کے ہاں دعا کرنے کے بارے میں اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اگر آپ اللہ کے حضور میں کبھی دعا کریں کہ جو آپ کے دل سے نکلے، تو ابھی آپ کے دعا کے الفاظ ختم نہیں ہوتے کہ اس کے ہاں اس کی قبولیت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس بات کو بتانے کے لیے اللہ نے دیکھیں کیسا خوبصورت انداز اختیار کیا کہ دعا کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ ابھی آگے دعا جاری ہے، اور درمیان میں یہ کہا کہ ان گناہوں کے نتیجے میں وہ ڈبو دیے گئے، پھر وہ آگ میں داخل کر دیے گئے، تو انہوں نے نہیں پایا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ اب یہ وہی دعا جاری ہے، وہی دعا کہ جس دعا کے الفاظ پر اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ اب یہ قوم ڈبو دی جائے گی اور یہ قوم اب آخرت میں جہنم رسید ہوگی، وہ دعا جاری ہے۔ فرمایا کہ نوح نے کہا کہ اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو زمین پر ان کافروں میں سے کوئی نہ چھوڑ، کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ۔ انک ان تذرہم، تو نے اگر ان کو چھوڑا، یضلوا عبادک،
تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ نہیں جنیں گے سوائے نافرمان اور انکار کرنے والوں. یہ ظاہر ہے کہ ان کے صدیوں کے تجربے کا کے بعد اس غم و غصے کا اظہار تھا کہ میں نہیں اب امید کرتا کہ ان کی آئندہ نسلوں میں بھی کوئی خیر والا ہوگا. ان کو میں نے اتنا سمجھانے کی کوشش کی، میں نے ان تک اتنی بات پہنچانے کی کوشش کی، طرح طرح کے طریقے اختیار کیے کہ یہ بات مان لیں اور سمجھ لیں، لیکن انہوں نے ضد ہر درمی کی انتہا کر دی، مخالفت کی اور مکر اور فریب کیا. اب تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ، اس لیے کہ اگر تو نے کسی کو بھی چھوڑا اور ان کی آگے نسلیں آئیں تو وہ بھی سوائے فاجر اور انکار کرنے والوں کے اور کچھ نہیں ہوں گے. رب اغفر لی ولی والدیہ، اے میرے رب تو معاف کر دے مجھ کو بھی اور میرے والدین کو بھی. ولمن دخل بیتیہ، اور ان سب کو کہ جو داخل ہو میرے گھر میں، مؤمنن ایمان کی حیثیت، ایمان کی کیفیت میں، ایمان لاتے ہوئے. وللمؤمنین والمؤمنات، اور تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور تو ان ظالموں میں کے معاملے میں نہ اضافہ کر کسی چیز کا سوائے بربادی کے، یعنی اب یہ برباد ہو کر ہی رہیں. یہ وہ بد دعا ہے کہ جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اس وقت کی کہ جب انہوں نے اپنے اس سارے پروفیٹک مشن کے اختتام پر یہ محسوس کر لیا کہ اب ان کے ہاں خیر، سچائی کو ماننے، ایمان لانے کا سرے سے کوئی امکان نہیں رہا. یہ ظاہر ہے کہ بالکل اختتام کی بات ہے. اور پھر اس میں اس نے اپنی روح پھونکی. اور ایک ایوولوشنسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ بگ بینگ سے آغاز ہوا اور پھر مختلف فیزز سے گزر کے انسان یہاں تک آیا. قرآن جیسے بھی آپ اس کو سمجھیں شاید ایک درمیان کی بات کر رہا ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ انسانوں کے وجود میں، یعنی انسان کا جو مادی وجود ہے، اس کے اس دنیا میں آنے کا ایک لمبا پروسیس ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، اللہ نے اختیار کیا. یہ کوئی اتفاقی دھماکہ نہیں تھا اور یہ کوئی اتفاقی گریجول پروسیس آف ایوولوشن نہیں تھا. یہ بڑے اہتمام سے اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس نے انسان کو، یعنی پری انسان کو پہلے پیدا کیا اور وہ زمین کے پیٹ سے نکلتا تھا. جو ہم نے آج آیت پڑھی ہے، یہ آیت بڑی واضح ہے، اس کا کوئی اور ترجمہ نہیں ہو سکتا. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ نے تم کو اگایا زمین سے جیسے پودے اگتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ. یہ اصل میں اس حقیقت کا بیان ہے کہ سمندر کے کنارے یہ ہوتا تھا معاملہ کہ جیسے اب ہم دیکھتے ہیں انڈے ہیں، تو کوئی انڈوں کی شکل میں کچھ انسان ہوتے تھے کہ جو نکلتے تھے اور ایسے وہ پیدا ہوتے تھے. پھر کوئی موقع آیا، کتنا عرصہ لگا، کیا طریقہ اختیار کیا گیا، وی ڈونٹ نو. یہ قرآن کا ایک مخصوص سٹائل ہے. بادشاہ ہے اللہ، وہ آپ کو کوئی تھیوری آف ایوولوشن پڑھانے نہیں آیا ہے، وہ تو آپ کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں کیا کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے ہو، اور تم یہ کیسے شبہ کر رہے ہو کہ تمہیں موت کے بعد وہ زندگی نہیں دے سکتا، جبکہ اس نے تو تمہیں ایسے پیدا کیا ہے. تو وہ بس اتنی بات بتاتا ہے کہ اس کے بعد پھر ایک عرصہ گزرا اور انسانوں کا، یعنی انسانوں سے پہلے والی مخلوق کا پیدا ہونا، پروکریٹ ہونا دوسرے پروسیس سے شروع ہو گیا کہ جو اب ہے. لیکن اس میں بھی ایک عرصہ گزرا، کتنا وی ڈونٹ نو. اور پھر اللہ نے اس کا تسویہ کیا، یعنی اس کو فنیشنگ ٹچز دیے، اس کے اندر ریفائنمنٹ پیدا کی، فزیکلی وہ پھر ریفائنڈ ہوا. آئی ڈونٹ نو یہ بات ایسے ہی ہے یا نہیں ہے، ایسی کبھی کبھی خیال آتا ہے مجھے.
آئی ڈونٹ کنفرم اٹ. ایسا لگتا ہے جیسے وہ تصویریں دیکھتے ہیں یوں پھر یوں پھر یوں پھر یوں. ایولیوشن والے تو بہت ہی تصویریں دکھاتے ہیں نا. تو آئی ڈونٹ نو اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں یا کچھ اور کہہ رہے ہیں. بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ثم سواہ، پھر اس نے اس کا تصفیہ کیا، یعنی اس کو ریفائن کیا، اور پھر اس نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی. یعنی آدم علیہ السلام کو چنا اور ان میں روح پھونکی، اور پھر اس میں ان میں سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی. بہت تھوڑا ہے کہ تم جو شکر کرتے ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ انسانوں تم کسی اتفاقی حادثے سے پیدا ہونے والے نہیں ہو کہ اچانک الٹپ پیدا ہو گئے ہو رینڈملی ایک فلوک ایونٹ کے طور پر. نہیں، اللہ نے بڑے اہتمام سے تمہیں پیدا کیا ہے. تو تمہیں چاہیے کہ تم شکر کرو کہ تمہیں یہ وجود ملا ہے، لیکن بہت تھوڑا ہے کہ جو تم شکر کرو. ایک چھوٹا سا سوال، جو زمین کے پیٹ سے بنایا نکالا گیا، یہ میٹافر نہیں ہو سکتا، یہ متشابہات میں نہیں ہے. یعنی سمجھنا پڑے گا نا کہ متشابہات سے کیا مراد ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ وہ جو میٹافوریکل ایکسپریشن ہے اس میں یہاں میٹافر ہے کیا. یعنی ماں زمین تو نہیں ہے. یعنی ماں کی پیدائش اللہ نے الگ سے بیان کی ہے. وہ اس کے لیے دیکھیں میٹافر کی ضرورت ہوتی ہے وہاں جہاں لٹرل کام نہیں دیتا. آپ لٹرل سینس میں بات کریں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یا آپ کرنا نہیں چاہتے. کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی آپ کو چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے. سو یہ بڑی کلیئر بات ہے. میٹافر کا استعمال وہاں ہوتا ہے کہ جہاں آپ کوئی ایسی دنیا کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ جو دنیا آپ نے دیکھی نہیں. تو یہاں تو ہم جانتے ہیں کہ انسان ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، تو اس کو زمین سے میٹافر کے طور پر بیان کرنے کا کیا مطلب ہے. تو یہ قرآن کا پورا ڈسکرپشن، یہ بات کہ وہ کھنکھناتی مٹی سے بنا، یہ سورہ نوح کی آیت، سورہ نجم میں بھی ایک آیت ہے، اور سورہ سجدہ میں ہے. تو یہ سب مل ملا کے بڑے اسٹرانگلی اس حقیقت کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں کہ اگر تم کو اے انسانوں ایسے ملے ہیں فاسلز کہ جو لاکھوں سال پرانے ہیں، اور تمہیں تمہاری انسانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ چند ہزار سال پرانی ہے، تو پریشان نہ ہو، اپنا ایمان خراب نہ کرو، اور خواہ مخواہ اپنی ایمان کی خاطر غلط بیانی بھی نہ کرو. بھئی ایک یو آر ان اے فکس. یہ جو ہمارے کریشنسٹ ہیں، وہ ہمارے بھائی، ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بھئی فاسلز ملے ہیں کہ جو انسانوں ہی کی طرح کے ہیں، ان کی ایج کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کچھ چیزیں دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں سائنٹیفک تھیوریز، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں ریئلٹیز. تو وہ فاسلز تو موجود ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان فاسلز کو ایکسپلین کرنا ہمارا کوئی مذہبی فریضہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن نے جس طرح سے ایکسپلین کیا ہے اس کے بعد یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ، اور یہ جو ایولیوشن کے لیے ڈارون کو بہت لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت پیش ہوئی، اللہ نے اس کو بھی بہت آسانی سے یہاں بیان کر دیا. تو یہ ہوا ہے، کوئی میٹافر نہیں، اٹس لٹرل. لیکن اس کی ڈیٹیلز ہم نہیں جانتے. یہ آپ کچھ پوچھ رہے تھے لائیں بھائی، آپ اپنے ایکٹیو ہوں. ہاں جی سر، میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ آج سورہ نوح پڑھ رہے ہیں. اس کے بارے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ان کی 900 سال عمر ہوتی ہے. کیا یہ درست ہے؟ قرآن نے بتایا 950 سال. یعنی یہ میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ ان کی عمر 950 سال تھی یا ان کا پروفیٹک مشن 950 سال تھا اور عمر اور بھی زیادہ تھی. لیکن یہ تو قرآن نے سورہ عنکبوت میں بالکل کلیئرلی بتایا ہے کہ 900 جمع 50. عربی میں عام طور پر فگرز ایسی ہوتی ہیں. تو یہ اب مائک کہاں گیا جی؟ سر اس زمانے میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس زمانے میں کیا یہی عمر ہوتی ہے؟ ایسا ہی لگتا ہے. اس زمانے کا تو ایک واقعہ ہے کہ جو بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک ماں نے آ کے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ نیک آدمی ہیں، آپ میرے بچوں کے لیے دعا کریں. وہ بہت تھوڑی عمر میں مر جاتے ہیں. ایک بچہ 250 سال کی عمر میں مرا، ایک 250 سال کی عمر میں مرا.
تو ماں نے کہا نوح علیہ السلام فرمایا کہ بی بی جی اللہ کا شکر کرو، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ 60-70 سال کی عمر میں مرا کریں گے. تو اس نے کہا ہے ایسا بھی ہوگا؟ تو پھر تو وہ درختوں کے نیچے رہیں گے، پھر تو مکان ہی نہیں بنائیں گے، کہ جب اتنی جلدی آ کے جانا ہے تو کیا فائدہ ہے اتنی محنت کرنے کا. تو کہا کہ نہیں اس طرح کی بات نہیں ہے، وہ باقی سب کچھ کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ میرے پرسیپشن میں تو یہی تھا کہ حضرت نوح کو آسمانوں میں بنایا، پھر جنت میں تھے وہ، اور پھر وہ حضرت آدم کو اور پھر ان کو دنیا میں بھیجا گیا. تو مطلب اگر زمین پہ ہی انسانوں کا جو مطلب پری انسان کے بعد جب ان پہ انٹلیکٹ ڈالی یا روح ہوگی تو پھر ان کو پھر جنت میں کہاں سے وہ تھے اور پھر ان کو ایکسپیل کیا گیا وہاں سے؟ اصل میں دیکھیں یہ غلط فہمی ہوئی ہے ان لوگوں کے ذہنوں میں لفظ جنت سے. عربی زبان میں جنت باغ کو کہتے ہیں. یہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا قرین قیاس، زیادہ ممکن بات یہ ہے کہ یہ اس دنیا ہی کا ایک باغ تھا جس میں ان کو ایکسپیریمنٹل بیسس پر بھیجا گیا تھا شیطان کے ساتھ، اور وہاں رہنے کو کہا گیا تھا. جس جنت کو ہم جنت کہتے ہیں وہ ایک میٹافر ہے، اور وہ جنت تو معلوم ہوتا ہے ابھی وجود میں آئی نہیں. وہ تو جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن یہ زمین ایک دوسری زمین کی شکل میں بدل جائے گی اور آسمان بھی. تو ابھی تو وہ وجود میں ہی نہیں آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک باغ میں آدم و حوا علیہم السلام کو اور پھر دوسری جانب ابلیس کو بھیجا، اور کچھ عرصے تک ان کو وہاں رہنے کے لیے کہا تاکہ کچھ حقائق واضح ہوں. یہ جو دوسری چیز ہے یہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جب اصل میں کچھ قرآن کے حقائق سامنے نہ آئیں تو پھر سٹوریز چلتی ہیں. اور ہمارے ہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو پیرلل سٹوریز ہیں وہ اتنی مشہور ہیں کہ قرآن اپنی بات کہتا ہی رہ جاتا ہے لیکن لوگ اس میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے. قرآن تو اپنی بات کو اس سارے پروسیس کو بیان کر رہا ہے اور کافی کلیئرلی بیان کر رہا ہے. بھائی کہاں ہے وہ جی یہ تو بائبل میں بھی مینشن ہے نا اباؤٹ حضرت آدم being in heaven. جی 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 وہ دیکھیں وہ بھی باغ ہی ہے نا. یعنی وہ ہیون انہوں نے اس کو جس طرح سے ڈسکرائب کیا اور پھر اس کو انٹرپریٹ کیا، وہ لوگوں کے ہاں یہ چیز زیادہ مشہور ہو گئی، اور چونکہ دوسرا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے اتنا کلیئرلی نہیں آیا تو وہ اسی کو ماننے لگے. جی تر اس کے بعد اب آپ کی باری آئے گی. جی جی ڈاکٹر میرا سوال تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جیسے ہم لوگ انسان ہیں، ہمارے بھی ذہن میں جو بھی جتنا بھی تنگ کر لے تو ہم لوگ بد دعا دیتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں اور ایسے دل نہیں مانتا بد دعا دیتے. تو جو نبی ہیں، نبی تو بہت اعلیٰ تھے، ظرف تھے، اور ان کا پیشنس بھی ہمارے سے کافی زیادہ ہوگا. وہ بد دعا کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ بد دعا نہیں دیتے تھے سوائے اس موقع کے کہ جب ان کو اللہ کی طرف سے یہ اشارہ آ جاتا کہ اب ختم ہو گیا معاملہ. یعنی اللہ نے بھی تو یہ فیصلہ کیا نا. دیکھیں نا ہم انسانوں کو اللہ میاں سے تو نہیں بڑھا سکتے. اللہ رحمان و رحیم ہے اور وہ ہے کہ جو لوگوں کو عذاب دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اصل میں بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے غلط رویے کو اختیار کر کے اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ہدایت پانے کی توفیق سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں. چنانچہ جب وہ اس حد کو پہنچ جاتے ہیں جس حد کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، اور ان کے کانوں پر بھی، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب بار بار کے امکانات، چانسز ان کو ملتے ہیں اور وہ ان سب کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کا فیصلہ آتا ہے. یہی اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو پیغمبر کی دعا اختیار کر لیتا ہے، اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. سو اصل میں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں. اللہ کی طرف سے ان کو یہ مل جاتا ہے اب ایک اشارہ کہ اب یہ ہدایت نہیں پائیں گے، چنانچہ یہ اب تمہارے ہمدردی کے مستحق نہیں ہیں. میرے اور آپ کے اندر بھی جو ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور ہونی چاہیے،
وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا، اور ہمارے لیے ابھی اللہ کے ہاں بڑی گنجائش موجود ہے۔ اگر آپ کو بھی کسی فرد کے بارے میں یہ بات معلوم ہو جائے کہ نہیں وہ اس طرح کے تمام امکانات سے آگے بڑھ گیا، تو آپ بھی کسی ابو جہل، ابو لہب، فرعون کے لیے دعا نہیں کریں۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو اللہ کے فیصلے کے بعد پھر ہم کیا کسی کے لیے کوئی بات کہہ سکتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، اور یہ سبھی کے ساتھ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے بعض لوگوں کے لیے اسی طرح کی دعا کی۔ سر آپ نے بھی کہا تھا کہ حضرت آدم کو ایکسپیریمنٹل طور پر بھیجا گیا۔ ایکسپیریمنٹ تو تب ہوتا اگر ان کو جنت میں بھیجا جاتا، اور زمین پر ہی ایکسپیریمنٹ تھا پھر تو اس کو ایکسپیریمنٹ نہیں کہیں گے نا۔ پھر تو اس طرح وضاحت کریں کہ کیا واقعی آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت زمین کا ہی کوئی باغ ہے اور اس پہ کوئی ایکسپیل نہیں ہوئے، وہ نکالے نہیں گئے؟ دیکھیں، آپ نے ایک میری دوسری بات نہیں سنی کہ کچھ عرصے کے بعد یہی زمین جنت بن گئی۔ یعنی جنت کیا ہے جس کو اللہ نے جنت ڈکلیئر کر دے؟ تو ایک باغ تھا جس باغ میں اللہ تعالیٰ نے رولز اینڈ ریگولیشنز ایسے رکھے کہ اس میں تمہیں کوئی نہیں روکے گا، کھاؤ پیو مزے کے ساتھ، تو میں نے تمہارے اوپر کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں سوائے اس درخت کے۔ اس کو میں نے کہا یہ ایکسپیریمنٹل بیسس تھا، اس میں ایک امتحان تھا۔ جنت میں تو کوئی امتحان نہیں ہوگا نا، اس باغ میں یہ امتحان تھا کہ وہ ہر طرح کے عیش آرام مزے کر سکیں گے سوائے ایک درخت ہے کہ جس کے قریب ان کو نہیں جانا ہوگا، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ شیطان تمہیں ورغلاتا رہے گا، یہ تمہیں خراب کرے گا، تم نے اس کی بات نہیں ماننی، ورنہ وہی ہوگا جو ابھی ہوا تھا کہ تم شرمندہ ہوئے اور تمہیں وہاں سے نکلنے کو کہہ دیا گیا۔ لیکن دوسری چیز یہ بھی بتا دی کہ انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ سو اب ان کا یہاں دنیا میں آنا یہ کوئی اللہ کے ناراض ہونے کے نتیجے میں نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہی جو میں نے گزارش کی نا کہ ایک تجربہ تھا جو ان کو کرا دیا گیا، جس تجربے کے نتیجے میں انہیں یہ بات سمجھا دی گئی کہ دنیا میں تم کس قسم کی آزمائش سے گزرو گے، تمہارے اندر ٹیمپٹیشن ہوگی بعض ان چیزوں کی طرف جانے کی کہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، شیطان اس کی طرف تمہیں مزید دھکیلنے کی کوشش کرے گا۔ دنیا میں تمہیں بہت کچھ جائز چیزیں میسر ہوں گی، لیکن تمہیں پھر بھی اس کے باوجود دوسری طرف جانے کے لیے ایک خواہش پیدا ہوگی، تم نے اپنے آپ کو اس سے روکنا ہے۔ اور ابلیس تمہارا ابدی دشمن ہے، وہ تمہارے لیے جب بھی کوئی اہتمام کرے گا وہ اصل میں گمراہی کا اہتمام ہوگا، یہ بتانا مقصود ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پھر یہ ایکسپیرینس ہوا کرنا کہ اگر وہ کنفیوژن آتی ہے نا کرسچینٹی اور اسلام کی جو کانسیپٹ ہے اس کے حساب سے میں نے جو لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس طرح آپ تھوڑا ڈفرینس بتا دیں ان کا اور ہمارا جو ڈفرینس ہے نا اس کی جو جو دونوں کے پاس ہاں بس اوریجنل سینٹ کہتے ہیں وہ ان کی سٹوری میں تو ایک یہ ہے کہ یہ اصل میں حضرت حوا کی وجہ سے اصل میں ہوا، وہ تھیں کہ جو قصوروار تھیں، ایک دوسرا یہ کہ اس کے نتیجے میں یہ بھی طے ہو گیا کہ انسان کے اندر ایک ابتدائی ایک گناہ ہے کہ جو وہ لے کے اس دنیا میں آیا ہے، اور یہ گناہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، اور یہ گناہ وہ گناہ ہے کہ جس سے وہ نجات پا ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اللہ نے پھر اس کا ایک اہتمام کیا کہ اپنے واحد اکلوتے بیٹے کو، میلان کو، رجحان کو لے کر آئے ہیں جس سے وہ نجات نہیں پا سکتے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ وہ بائبل میں اور پھر اس کے بعد کرسچینٹی میں خاص قسم کا اضافہ ہوا، جیسے ہمارے ہاں بھی بعض غلط فہمیاں ہیں کہ جو مشہور ہو جاتی ہیں، اور چونکہ ان کے پاس اوریجنل کتاب اس طرح سے نہیں ہے تو وہ اب تنقید کر کے اس کی اصلاح بھی نہیں کر پا رہے۔ سر ایک سجیشن تھی کہ کچھ ایسی چیز ہیں جو ڈسکرپنسیز ہیں انڈرسٹینڈنگ میں، ایک میں ہمیشہ کہہ دیتا ہوں مین اسٹریم اور ایک اسکول آف تھاٹ جو امین اصلاحی صاحب کا ہے اور پھر آپ کے ساتھ محمدی صاحب اور آپ
تو کچھ ایسا سلسلہ کہ آپ کریں کہ ہمیں وہ ڈسکرمنیشنز پوائنٹ آؤٹ کی جا سکے کسی کچھ سیٹنگز کے اندر، کچھ سیشنز کے اندر، کیونکہ جب ہم ٹیکسٹ قرآن کا پڑھ کر A to Z کرتے ہیں تو ان کے درمیان تو وہ آپ کئی دفعہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ہیں جو میرے خیال میں جیسے وراثت کے قانون میں لوگوں کو بہت کنفیوژن، چاہے آپ ہمیں بہت دفعہ بتا چکے ہیں، لیکن وہ ہمیں ہر سال جب ہم اس عمل سے گزرتے ہیں تو ہمیں پھر تھوڑی سی کنفیوژن رہتی ہے اس بارے میں، اور کچھ اس طرح کا سلسلہ ہوا بھی تھا کہ ہم انہی کو ٹاپکس کو دہرائیں، کیونکہ ہمارے پاس یہ سیگمنٹ تقریباً پون گھنٹہ ہوتا ہے، تو اس میں اگر آپ 15 منٹ اس کے لیے مختص کر لیں اگر کچھ ایسا۔ دیکھیے جی، بعض چیزوں کی وضاحت جو ہے وہ آدمی اس طرح کی مثالوں سے دیتا ہے کہ جو اس کے شوق سے قریب تر ہے۔ آدمی کے پاس اگر ایک اچھی گگلی بال ہے تو یہ مطلوب نہیں ہے کہ ساری بالز وہ گگلی کرائے، کوئی 5-6 لیگ بریکس کے بعد گگلی کرائے گا تو بال مؤثر ہوگی، ورنہ لوگ کہیں گے یہ گگلی کراتا ہے ہر وقت۔ تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں گگلی کراتا رہوں؟ میں بڑے خوبصورت انداز میں لیگ بریک کے ساتھ گگلی کراتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ بھی لگے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کریں ساری وہ باتیں کریں کہ جو ہم دوسروں سے مختلف ہے، تو یہ تو لوگ جو ہے، میں کرسیوں سے خطاب کروں، میں کہوں گا جی چلیے تو میری گال سن لو۔ آپ دیکھیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ خدمت کریں اور ہر موقع پہ 1-2 باتیں پوچھ لیں، کیونکہ اصل میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ آپ ہی کو دین سمجھ میں آیا، باقی سارے بیوقوف ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں نہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے، یہ جو ہم اکثر جو بات بیان کر رہے ہیں یہ اصل میں ہم سے کہیں بہتر دوسروں نے سمجھی، کہیں کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں تو ان کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ وہ الگ سے جو بیان کرنا ہے نا، وہ اس میں اس طرح کے مسائل ہیں، حکمت جو دین کی حکمت سے پتا ہوگا کہ ادھر آ رہی ہے باہر سے۔ سر جیسے قرآنی تشبیہات پہ بھی کوئی لیکچر دیں، میٹافر کے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مطلب کچھ اریبیا میں ہو جاتے، کچھ سب کانٹیننٹ میں ہو جاتے، کچھ بکھرا کے بھی آ سکتے تھے پوری دنیا میں، تو وائی واز دس لینڈ چوزن دی لینڈ آف آل دی پروفٹس؟ دیکھیں، پروفٹس کے چننے کا جو سلسلہ اور طریقہ قرآن میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی 2 سٹیجز، یا آپ کہیے 3 سٹیجز تھیں۔ ایک یہ کہ اللہ نے رسولوں کو چنا اور ان کو انڈیویجول قوموں کی طرف بھیجا، آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں انسان ایک محدود علاقے ہی میں رہتے تھے۔ آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے فیمس کہ انسان، اور قرآن سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا نقطۂ آغاز ہوا ایک علاقے سے، جس کے بعد وہ ذرا ٹریول کر کے پھیلنا شروع ہو گئے۔ ابتدا میں وہ بہت دور نہیں گئے، قریب قریب بستیاں تھیں، لیکن بہرحال وہ ایک دوسرے سے الگ الگ تھے۔ مینز آف کمیونیکیشن اور مینز آف ٹرانسپورٹیشن اتنے کمزور تھے کہ ایک دوسرے کے بارے میں ان کو کوئی بہت اطلاع بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ نے اس دور میں اس کا اہتمام کیا کہ ہر قوم کے پاس ایک رسول بھیجا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ رسول، قرآن کہتا ہے ہر قوم کے پاس رسول آیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے پاس ایک ہدایت دینے والا ہادی آیا۔ وہ آپ سمجھے کہ 100 200 500 جتنے بھی وہ قومیں تھیں وہ پھر پھیلی، اور پھر یہ جو ہے نا آپ کا ڈائسپورا وہ نکلے، اور چائنا اور انڈیا اور روس اور ہر جگہ پھیل گئے۔ تو اب یہ جو قومیں پھیلیں تو ان کے پیچھے پہلے کہیں ان کے آباء و اجداد میں کوئی نہ کوئی رسول آئے ہوئے تھے۔ یہ تھی پہلی سٹیج۔ اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو چنا۔ قرآن نے سورہ آل عمران میں غالباً آیت نمبر 33 میں 3.33 یہ فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم
اللہ نے چن لیا آدم کو و نوحن اور نوح کو و آل ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو و آل عمران علی العالمین اور عمران کی اولاد کو تمام جہان والوں پر. ٹھیک ہے جی. یہ جو انتخاب ہے یہ اب ایک خاندان کا انتخاب تھا. پہلے انتخاب ہوا کرتا تھا انڈیویجولز کا، اب انتخاب سلیکشن ہوا ایک پوری فیملی کا. اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد دو حصوں میں بٹ گئی. بنی اسرائیل یعنی ان کے دو بیٹے تھے مشہور، اسماعیل اور اسحاق. اسماعیل بڑے تھے، اسحاق چھوٹے تھے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام جن کا دوسرا نام تھا اسرائیل. تو ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی. اور پہلے فیز میں بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر اللہ نے یہ ایک موقع دیا، سپیریورٹی دی کہ وہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں بحیثیت قوم. اور اس کے بعد پھر خاندان ابراہیم کی دوسری شاخ بنی اسماعیل میں اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور اب آپ کی نبوت اور بنی اسماعیل کی ذمہ داری ہے کہ جو قیامت تک کے لیے. کیوں ایسا کیا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن زیادہ امکان یہی لگتا ہے کہ اللہ نے دنیا جیسے کہ اب وہ پھیل گئی تھی اور مینز آف کمیونیکیشن اب زیادہ بہتر ہو رہے تھے، یہ محسوس کیا کہ اب یہ بات ہر جگہ پھیل سکتی ہے. اور زمین کے بالکل دنیا کے وسط میں، سینٹر میں یہ دو مرکز توحید کے قائم ہو گئے، ایک مکہ اور ایک جیروسلم، بیت اللہ بیت المقدس. اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ کوئی پیغمبر بھیجیں. اب آپ کے پاس پہلے تو کتابیں، اس کی چھپائی کا بندوبست اور ان کا پھیلنا، اور اب تو انٹرنیٹ اور نہ جانے کیا کیا ہے امکانات کے جس کے ذریعے سے بات پہنچ سکتی ہے. تو اللہ نے پیغمبروں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ ہر قوم میں جائیں اور لوگوں کو ٹھیک کریں. پیغمبروں کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کا پیغام پہنچ جائے اور لوگ پھر اپنے اپنے لیول پر اپنے اپنے مخصوص پس منظر حالات کے لحاظ سے اس کے بارے میں رسپونڈ کریں. سر میں نے یہ کہنا تھا کہ آج پہلی دفعہ اس بات کی یہ سمجھ آئی ہے جو آپ نے کہا ہے کہ انسانوں کو کلے سے اور مٹی سے بنایا اور وہ بھی انسان تھے. تو آج تک ہم یہی پڑھتے اور سمجھتے آ رہے ہیں کہ جو انسان کا یہ لکھا ہوا ہے کہ مٹی سے اس کو اگایا یا اس کو بنایا. تو ابھی بھی جو انسان ہے، اب جیسے کوئی ماں ہے تو وہ مٹی سے اگی ہوئی ہر چیز کو کھاتی ہے اور اسی سے اس کا جسم بنتا ہے اور اسی سے پھر آگے اس میں تربیت ہوتی ہے کہ بچے پیدا ہوں یا جو بھی ہو. تو کیا اس کا مطلب یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر جو تھا وہ سب یہ زمین کی اگی ہوئی چیزوں کو کھا کے، اور ایون جانور جو ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں وہ بھی زمین سے ہی جو نکلتا ہے اس کو کھاتے ہیں، تو پھر وہ آگے پروپیگیشن. دیکھیں جی، وہ تو ایک مجبوری تھی اب لوگوں کی کہ جب قرآن میں آ گیا کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تم کو اگایا زمین سے جیسے کہ وہ فصلیں اگاتا ہے، تو اس کی کوئی توجہ تو کرنی تھی. آبویسلی کسی کو کوئی بلیم کرنے کا کوئی وجہ ہی نہیں ہے. لیکن آدمی جب بات کو سمجھ نہیں پاتا تو دو کام کرتا ہے. ایک کام یہ کرتا ہے، بڑی نیچرل سی بات ہے، ایک کام یہ کرتا ہے کہ جو بات موٹی موٹی سمجھ میں آئی ہے وہ بیان کر دیتا ہے. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ بہت اچھی بات ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. دوسری بات مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ نے ایک بات ایکسپلین کر دی ایک آیت کی وضاحت میں کہ جو آپ کو ایسے ہی سمجھ میں آئی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کی پرفیکٹ ایکسپلینیشن نہیں ہے. آیت کچھ کہہ رہی ہے اور آپ کہا وہ ماں کے پیٹ میں، یار یہ اس کی وضاحت نہیں ہے. سو اصل میں ہمیں قرآن کے الفاظ کے ساتھ لائل ہونا چاہیے کہ قرآن جو بات بیان کر رہا ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، ایسے کہ قرآن کے الفاظ کے ساتھ ہم زیادتی نہ کریں. یعنی سچی بات ہے، کوئی ڈارون کی تھیوری کے قریب ہونا یا کوئی فاسلز کی ایکسپلینیشن اصل مقصد نہیں ہے. اصل مقصد قرآن سمجھنا ہے. قرآن جو بات بیان کر رہا ہے کچھ سمجھ میں آنی چاہیے. وہ کھنکھناتی مٹی کو کیا ہوا، کدھر سے آئی، جو آپ پڑھتے آ رہے تھے. اسی طرح سے یہ اس نے زمین سے اگایا تو کیا اگایا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ سورہ سجدہ کی آیات.
رہی آپ کی پہلی بات کہ آج آپ نے وضاحت کی اور پہلی مرتبہ سمجھ میں آئی، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، لیکن میری تو مجبوری تھی۔ سورہ نوح کا بیان بہت مختصر تھا، میں نے کہا یہ تو 25 منٹ میں ختم ہو جائے گا، تو اس کے اندر اس آیت کو ذرا کھینچو تاکہ وہ 40-45 منٹ یہ ایک ٹیچر کی مجبوری ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ کا جو لیکچر ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں ان میں سے کوئی چیز نکالو جس کی ایسی وضاحت کرو کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ لگے کہ ٹائم پاس ہو رہا ہے، اور انہیں یہ بھی نہ پتہ لگا کہ آؤٹ آف کورس باتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ لوگوں کو آؤٹ آف کورس باتوں میں زیادہ دلچسپی ہے۔ الحمد للہ۔ دوسری ایک چھوٹی سی جی۔ بات تھی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حدیث ہے کہ 1,24,000 جو ہیں وہ پروفٹس آئے دنیا میں، تو یہ سچ ہے یا کہ صرف یہی ہیں جن کے نام اس میں ہیں؟ نہیں، یہ تو قرآن نے خود واضح کیا ہے کہ رسولاً قد قصصناہم علیک ورسولاً لم نقصصہم علیک، یعنی دنیا کے بارے میں دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ان کا کیا بنا۔ ایک یہ کہ ہم گرو نانک کو بھی پیغمبر مانیں، گوتم بدھ کو بھی پیغمبر مانیں اور فلاں کو بھی مانیں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ قرآن کی لائن کو فالو کریں۔ قرآن نے یہ بتایا کہ پری ابراہم جو ہے وہ معاملہ اور تھا، وہ تھا ہی اس علاقے کا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اگر کوئی کہے کہ کوئی کہیں آئے تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ شواہد ہونے چاہیے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو اب کوئی اور پیغمبر ان کی اولاد کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے یہ بات بیان فرما دی۔ تو یہ اصل میں دو بڑے ادوار ہیں، پری ایبراہمک اینڈ پوسٹ ایبراہمک۔ سو اس میں اگر نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں کوئی ایسے ہیں کہ جو وہاں گئے تو اور بات ہے، لیکن قرآن کے بیان سے زیادہ ممکن بات یہی لگتی ہے کہ وہ بستیاں تھیں جن میں لوگ آئے، اور پھر ان بستیوں سے لوگ پھر مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ آج مجھے کچھ تھوڑا سا جلدی بھی جانا ہے، لیکن سوال اگر تھوڑے رہ گئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ سر دس پیریڈ بٹوین ایک منٹ جی ہاں۔ this period between Adam, as we understand, was the first human, اور ابراہیم بات بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا ذکر ان کی ہندوؤں کی پرانی کتابوں میں اس کا امکان ہے، اس کا بالکل امکان ہے، لیکن اگین اس میں چونکہ میں کو بہت زیادہ ان کتابوں سے واقف نہیں ہوں، تو ایک آدمی کو ایسے ہی خدشہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم مسلمان اپنے مسلمانیت کی ایتھیوزیازم میں کچھ باتیں ایسی کر بیٹھتے ہیں کہ جو خلاف واقع ہوتی ہیں، بٹ اٹس ویری لائکلی بعض بڑے رسپانسبل لوگوں نے بات بیان کی ہے، اس وجہ سے اس کو مزید ایکسپلور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے بیان سے اس کی کوئی نفی نگیشن نہیں ہوتی۔ دو پاسبلٹیز ہیں، ایک پاسبلٹی جو ہے وہ میتھس ہے، دیٹ از ناٹ ہندوازم۔ وہ جیسے آج کل کیا ہوتا ہے کہ جی جو ان کی اوریجنل ریلیجن تو ویداز ہے نا، اس کو بگاڑی ہوئی فارم جو ہے، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ کسی بھی ریلیجن میں ہمارے اندر بھی، ہمارے یہاں بھی ہمارے اندر بھی ایسا ہے کہ جی مس انٹرپریٹ، اہل کتاب میں بھی ہے، اسرائیلیات ہیں ان کی، یعنی اس کے بائبل وغیرہ کے علاوہ۔ سو پری مہا بھارت اینڈ رامائن اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس میں وہ یہی کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ اگر وہ اسی کو حق سمجھتے تھے اور تیرے خیال میں ان کے ہاں کوئی ضد ہٹ درمی نہیں تھی تو ان کی اسی خلوص کو قبول فرما لیں، مگر انڈر نو سرکمسٹانسز شوڈ وی الاؤ آر پیور میسج ٹو بی افیکٹڈ بائی دی ارلیئر میسیجز۔